پتہ نہیں کون سا ایسا دن ہوگا جب ہماری اس حکومت کے اندر کوئی کنٹروورسیز نہیں ہوں گی۔ عمران خان صاحب کو بیسیکلی پینٹ کوٹ سے پرابلم ہو گئی ہے۔ اور بھائی آپ پہلے بندے نہیں ہیں جس نے پینٹ کوٹ پہننے کے بعد جو ہے وہ شیروانی یا شلوار قمیض پہننا شروع کی ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے لیڈرز کر چکے ہیں، اور وہ لیڈرز جو آپ سے بڑے لیڈرز تھے، آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ تو صرف آپ کے اس بات کے فین ہے کہ واہ 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 کیا زبردست انگریزی بولتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نوجوان نے جو ہے وہ یہ پینٹ کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے۔ تو وہ بیسیکلی وزیر اعظم اندر ٹھک کر کے اور ایڈ ہی جو ہے نا فارغ کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، پتہ نہیں کون سا ایسا دن ہوگا جب ہماری اس حکومت کے اندر کوئی کنٹروورسیز نہیں ہوں گی اور کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک نیا تنازع نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن اینی ویز یہ جو تنازع ہے، مجھے لگتا ہے کچھ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ سوچ کوئی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ تنازع کھڑا ہو گیا، اور بلا وجہ کی ایک انڈیو امپورٹنس جو ہے وہ اس چیز کو مل گئی ہے، جو کہ میرا خیال میں نہیں تھی۔ لیکن ایشو مطلب پرابلم ایریا موجود ہے، اور میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پرابلم ایریا کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ جی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ علی ڈار صاحب ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے کل ٹویٹ کیا، اور اپنی اس ٹویٹ کے اندر میں جو ایگزیکٹ الفاظ ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، جی جو شخص شریف فیملی کے بغض میں اس قدر مبتلا ہو کہ ان پر بے تکی تنقید کو بسم اللہ پر ترجیح دے، اس شخص کی ذہنی حالت کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ شریف فیملی پہلے اور بسم اللہ بعد میں، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اچھا، اب اس سے بیسکلی کیا مطلب تھا؟ اس سے مطلب یہ تھا کہ جی انہوں نے کسی تقریب کے اندر جو ہے وہ خطاب کیا ہے، اور اس میں پہلے شریف فیملی کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد اپنی تقریر شروع کی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، بیکاز عمران خان صاحب کی عادت ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اکثر جلسوں کے اندر یا فنکشنز کے اندر جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر انہوں نے وہ جو کلپ شیئر کیا ہوا تھا ساتھ، میں نے وہ بھی پلے کر کے دیکھا، تو اس کے اندر واقعی لگتا یہی ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی تنقید کی ہے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھا ہے۔ لیکن یہ بیسیکلی روشن اپنا گھر پروگرام کی افتتاحی تقریب تھی جس سے یہ خطاب کر رہے تھے۔ میں نے جب اس کو سنا تو مجھے اس کے اندر چند سوالات جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے کہ یہ کیا ایشو کیا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تحقیق کرنا شروع کی تو پتہ یہ لگا کہ بیسکلی یہ جو پہلے جو کلپ انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے، پہلے یہ کلپ آپ ان کا دیکھیں جو اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے نے شیئر کیا ہوا تھا اور جس پہ انہوں نے بات کہی ہوئی تھی۔ آپ پہلے یہ والا کلپ دیکھیں، پھر میں آگے بات کرتا ہوں، دیکھیے گا کیا فرما رہے ہیں۔ کپل ہے، اور وہ جو آدمی ہے اس نے تو جیکٹ سوٹ اور انگریزی کپڑے پہنے ہیں، اور وہ جو بوڑھے دکھائے انہوں نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں اسی کیا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج خاص طور پہ اب یہ آپ نے کی گفتگو سنی، اس کی گفتگو، یہ جو اس کلپ کی گفتگو ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی بات کی ہے پینٹ کوٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا یہ جو کپل ہے اور یہ ساری بات، اور اس کے بعد انہوں نے بسم اللہ پڑھا دوبارہ بلکہ بسم اللہ پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ جو اصل کلپ ہے، جو اصل کمپلیٹ کلپ ہے، یہ انکمپلیٹ کلپ تھا جو انہوں نے شیئر کیا ہے، جو اصل کلپ ہے وہ کیا ہے، اب ذرا وہ دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے صرف ایک ایڈ تو بڑا زبردست تھا، لیکن میں ایڈ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ینگ کپل ہے، اور وہ جو آدمی ہے اس نے تو جیکٹ سوٹ اور انگریزی کپڑے پہنے ہیں، اور وہ جو بوڑھے دکھائے انہوں نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں اسی کیا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج خاص طور پہ، اب یہ آپ نے دیکھا انہوں نے پہلے بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد یہ ساری بات کہی، دوبارہ بسم اللہ پڑھا، اور اس کے بعد اپنی تقریر کا انہوں نے آغاز کیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا،
اب اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کون سا ایسا اشتہار تھا جس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے، یا کہ یہ کسی اشتہار کی بات ہو رہی ہے، یا شریف فیملی کی کیوں بات ہو رہی ہوگی؟ کیونکہ جنید صفدر کی جو ابھی شادی ہوئی ہے اس کے اندر جنید صفدر نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ینگ کپل ہے وہ اس نے یہ ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہے اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے ایسٹرن ڈریس پہنے ہوئے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کو وہ اشتہار جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھا دیتے ہیں، تو جس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو جناب یہ ہے وہ اشتہار جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بیسکلی ایک دکھایا گیا ہے یہ ایک کہ جو ایک ینگسٹر ہے وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اس نے جو ہے یہ پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنا گھر شر وغیرہ بنا لیتا ہے تو غالباً اس کے والد صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے اس کو گلے لگاتے ہیں، تو والد صاحب جو ہیں انہوں نے شلوار کرتا پہنا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ اس ساری چیز کے اندر میرا وہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ بیسکلی وہ میرے خیال میں جو کپل کا لفظ تھا شاید اس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، واٹ ایور اٹ واز۔ لیکن اگر یہ شریف فیملی کو نہیں بھی تھا، میں اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ ویسے تو عمران خان صاحب جنید صفدر پہ تنقید کر چکے ہیں اور میں نے اس پہ پہلے بھی ولاگس کیے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر یہ تھا بھی، اگر یہ وہ چیز نہیں تھی کہ جنید صفدر پہ یہ تنقید تھی، اس چیز سے ایک منٹ کے لیے نکل جائیں۔ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کیا کہ عمران خان صاحب کو بیسکلی پینٹ کوٹ سے پرابلم ہو گئی ہے، ان کو پینٹ کوٹ سے ایشو ہو گیا کہ یہ پینٹ کوٹ کیوں پہنا ہوا تھا، اور جی باقی لوگ جو ہیں جو بزرگ ہیں انہوں نے شلوار قمیض پہنے ہوئے اور جو ینگسٹر ہے اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا، تو جی پتہ نہیں یہ کیا میسیجنگ جا رہی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کے دماغ کے اندر یہ کیوں اس قسم کے یہ خیالات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وہ جو ٹپیکل وہ جو ایک ضیاء الحق مینٹلٹی تھی کہ جی آ کے وہ خواتین جو بیٹھیں گی وہ سر پہ دوپٹہ لیں گی اور اس کے بغیر نیوز کاسٹرز نہیں بیٹھیں گی پی ٹی وی کے اوپر، اور وہ جو ایکسٹریمزم کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے، یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ اور یہ آپ کی یہ جو تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے آپ کی سوچ کے اندر ریسنٹلی، ہم نے اور بھی چیزوں کے اندر دیکھا ہے، یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں؟ اب ظاہری بات ہے میں اس کے اوپر بات کروں کہ جی ماضی کے اندر آپ نے ساری زندگی بیٹھ کے پینٹ کوٹ پہنے، آپ نے ساری زندگی اپنی ویسٹ میں گزاری، آپ خود کہتے ہیں جتنا میں ویسٹ کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، انگریزی کا استعمال آپ نے خود بہت کیا، انگلش کلچر کے اندر آپ گھسے ہوئے تھے، آپ نے وہاں پہ ساری اپنی جوانی گزار دی وہاں پہ۔ اس کے بعد اب اگر آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے تو وہ تبدیلی بھی اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے اٹھ کے آپ بی پہ چلے گئے ہیں، آپ میانہ روی کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ آپ بیچ میں کہیں پہ کیوں نہیں آ سکتے کہ ہاں بھائی ہم یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں؟ ہر چیز کو اس طرح کیوں لینا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب وہ جی بندے نے جو ہے وہ پینٹ کوٹ کیوں پہنا ہوا تھا؟ اور بھائی آپ پہلے بندے نہیں ہیں جس نے پینٹ کوٹ پہننے کے بعد جو ہے وہ شیروانی یا شلوار قمیض پہننا شروع کی ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے لیڈرز کر چکے ہیں، اور وہ لیڈرز جو آپ سے بڑے لیڈرز تھے جن کو آپ خود اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ پینٹ کوٹ پہنتے تھے، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب جا کے نہرو کے ساتھ، گاندھی کے ساتھ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ اور جگہوں پہ بیٹھ کے جب بات کرتے تھے انگریزی میں کرتے تھے بھائی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو جاتی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ آپ کی انفرادی زندگی کے اندر، ذاتی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اب آپ نے اس کو پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اپنے اس مائنڈ سیٹ کو آپ لانا شروع ہو گئے کہ بھائی وہ جس طرح ابھی یہ پچھلے دنوں وہ جو یہ جو بات انہوں نے ایچسن کے بارے میں بھی کی، اور جی انگریزی میڈیم اینڈ آل دیٹ، او بھائی آپ خود ساری زندگی پیداوار ہیں اس کی، آپ کے آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ تو صرف آپ کے اس بات کے فین ہے کہ واہ 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 کیا زبردست انگریزی بولتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے آپ، اور یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، میں خود کہتا ہوں یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ آپ جب جاتے ہیں جا کے ویسٹرن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں، آپ یونائٹڈ نیشنز جاتے ہیں یا آپ کہیں بھی جاتے ہیں، اٹس گڈ کہ آپ بیٹھ کے اس کو انگلش میں بات کرتے ہیں، آپ اپنی بات کو آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چائنیز کے بارے میں انہوں نے پچھلے دنوں وہ بھی کہا کہ جی وہ دیکھیں جی جب چائنیز جو ہیں وہ انگریزی کو سیکھنا جو ہے وہ اپنی پریفرنس نہیں سمجھتے، چائنیز بھی آج انگلش بولتے ہیں بھائی۔ آپ کون سے والے چائنا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو خود سی پیک کے والے سے ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہتے ہیں۔ وہ خود وہ انہوں نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ وہ پینٹ کوٹ نہیں پہنا ہوتا انہوں نے۔ اب چائنیز کا جو ٹریڈیشنل ایک ڈریس ہے، جو کلچرل ڈریس ہے، بیک ان دا 60s 70s، وہ اس سے پہلے جب چائنا کے اندر ایک ماڈرنائزیشن آئی تھی اس سے پہلے چائنیز ڈریس تو کوئی اور ڈریس ہے،
انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو ماڈرن کیا نا. وہ ماڈرن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ بیسکلی یہی ہے کہ جی پوری دنیا کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ ہو سکے, ہمارا ان کا آپس میں کانٹیکٹ آسان ہو سکے, اور کچھ بھی نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, سر سید احمد خان, یہ جتنے بڑے بڑے مسلم لیڈرز تھے یہ سب پینٹ کوٹ پہنتے تھے بھائی. مجھے نہیں پتا آپ یہ کیا کس قسم کے اپنے کلچر, آپ کے جو مائنڈ کے اندر یہ جو تبدیلیاں آ گئی ہیں, آپ کا بھی جس طرح کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اب آپ اس کو جو ہے وہ پورے ہمارے ملک کے اندر, پورے معاشرے کے اندر اس کو وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں. یہ اس پوری تقریب کے اندر نا وہ بیسکلی وہ بیٹھ کے جو کامنٹ دیا تھا نا کہ جی وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نوجوان نے جو ہے وہ یہ پینٹ کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے, تو وہ بیسکلی وزیر اعظم نے ٹھک کر کے اور ایڈ ہی جو ہے نا فارغ کرتا کہ جناب ہے تہاڈا ایڈ ہی 2 نمبر ہے, فارغ ہو گیا. بیسکلی وہ روشن گھر کے سلسلے میں, روشن اپنا گھر کا جو پروگرام ہے اس کے سلسلے میں جو ایڈ تھا, اس ایڈ نے مختلف چینلوں پہ چلنے لگتا ہے یہ کہ وزیر اعظم نے اس کو فارغ کرا دیا کہ جناب اور انہوں نے پینٹ کوٹ پایا ہے تو انہوں نے شلوار قمیض پائی ہے, تو یہ کیوں ہو گیا؟ فار گاڈ سیک. مجھے یقین کریں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے نا وہ عمران خان صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم جو یہ شرٹ اور نیچے ٹراؤزر پہن کے کرکٹ کھیلتی ہے تو ان کے لیے بھی حکم آ جائے کہ جناب اے نہ پایا کرو, شلوار قمیض پہن کے کرکٹ کھیلے, کیونکہ وہ اس سے جو ہے نا ہم لوگ اپنے کلچر سے ہٹ جاتے ہیں. مجھے لٹرلی یقین کریں ڈر لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ یہ جس قسم کی یہ احکامات اور جس قسم کے بیانات اوپر سے نیچے تک آنا شروع ہو چکے ہیں نا, مطلب انگریزی بولنے سے پرابلم, انگلش میڈیم کے ساتھ پرابلم, پینٹ کوٹ پہننے سے پرابلم, آئی ڈونٹ نو ویئر دس از گوئنگ. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے. تو اب وہ شریف فیملی کی طرف تھا کہ نہیں تھا یہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا, لیکن یہ جو پینٹ کوٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا نا, مجھے لگتا ہے یہ اللہ کرے یہ ذرا تھوڑی سی میانہ روی کی طرف واپس آ جائے. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.